یہ گندی توہین امیز کانفرنسیں سنی اور یہ ان کا پروپیگنڈا دیکھا، میری نظروں سے گزرا سوشل میڈیا پہ کہ کفر کے غداری کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں کہ فلاں کافر، فلاں مسلمان، فلاں گستاخ، فلاں عاشق رسول۔ میرے بھائی، وہ آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون عاشق ہے، کون گستاخ ہے۔ وہ آپ کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ کون نبی کے طریقے پہ چل رہا ہے اور کون نبی کے طریقوں سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کو کس نے دیا ہے یہ اختیار کہ آؤ فتوے دو؟ جس کو مرضی دل چاہے کافر قرار دو، جس کو دل چاہے مسلمان کر دو۔ میں آپ سے ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں زخم بن جوش جمامی سے کہ کبھی کسی آدمی کو یوں نہ کہنا کہ اللہ تیری کبھی بخشش نہیں کرے گا، یا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت زخم بن جوش یمامی فرماتے ہیں کہ ایسا تو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، ایسا تو ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، دونوں دوست تھے، ایک نیک پارسا پرہیزگار اور دوسرا گناہ گار دوست تھا۔ جب وہ پرہیزگار اپنے گناہ گار دوست کو دیکھتا تھا گناہ کرتا ہوا، دیکھتا تھا گناہ کرتے ہوئے، تو پھر وہ اپنے دوست سے یہ کہتا، گناہ گار دوست کو پرہیزگار دوست کہتا تھا کہ باز آ جا، رک جا، چھوڑ دے گناہ، کیوں اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے؟ تو وہ اس کا گناہ گار دوست کہتا تھا تو مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دے، میں جانوں اور میرا خدا جانے، میرا معاملہ میرے خدا کے حوالے۔ جب بھی وہ کہتا آگے سے اس کا یار یہی اس کو جواب دیتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ نیک آدمی گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس گناہ کو وہ نیک آدمی بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا، اس کی نظر میں بہت بڑا گناہ تھا وہ۔ تو اس نے اپنے دوست سے کہا ظالم، اپنے اوپر ظلم نہ کر، باز آ جا، چھوڑ دے یہ گناہ، کیوں نہیں چھوڑتا تو؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ تو مجھے ایسا مت کہے، تو مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دے، مجھے کچھ مت کہے، میں جانوں میرا رب جانے، تیری مہربانی۔ تو اس نیک آدمی نے کہا کہ تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا جیسے تیرے اعمال ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تو جنت میں جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحیں قبض کر لی اور دونوں اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کہا تھا جب تیرے دوست نے تجھے منع کیا تھا گناہ سے رک جا، کیوں نہیں رکتا تھا، ایسا کیوں کہتا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا تھا اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا جا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس نیک اور فرما بردار پارسا دوست سے اللہ نے پوچھا کیا تو میری چیز پر قادر تھا؟ کیا تیرے پاس غیب کا علم تھا؟ کیا تیرے ذمہ تھا؟ تو جو کہہ رہا تھا تجھے اللہ نہیں بخشے گا، تو میری رحمت پر قادر تھا؟ اللہ نے فرمایا اب فرشتوں سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کو لے جاؤ جہنم میں داخل کر دو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائی، یہ اللہ جانتا ہے دلوں کے راز، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون عاشق رسول ہے، کون گستاخ رسول ہے۔ مجھے بہت بڑا دکھ ہوا، دلی رنج پہنچا۔ میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا سیاسی اختلافات ضرور رکھو ایک دوسرے سے، کبھی کسی کے عاشق رسول ہونے پر اور کسی کے اسلام پر انگلی مت اٹھانا۔
کیوں آپ ایک انگلی کریں گے اس کی طرف کہ وہ مسلمان نہیں، 3 انگلیاں آپ کی طرف آئیں گی۔ میرے بھائی، میں آپ سے ایک التجا کہتا ہوں، میرے اس پیارے وطن کو انارکی کی طرف مت لے جاؤ، اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہی جاوید لطیف جب اس کے گھر کے سامنے اس کو مارا گیا تھا، اس وقت بھی یہی اسلام کی وجہ تھی، اس وقت بھی یہی چونن بیچا جا رہا تھا۔ اس کو شرم آنی چاہیے۔ سیاست کرو، اسلام کے نام پہ کرو، کوئی نہیں روکتا۔ کفر اور اسلام کے فتوے نہ لگاؤ ایک دوسرے پر، گستاخ اور غداری کے فتوے نہ لگاؤ ایک دوسرے پر۔ خدا کے لیے سدھر جاؤ۔ ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاؤں گا، اب خود اپنے دل میں منصف ہونا کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے۔ کیسا آدمی جب وہ مدینے میں داخل ہوتا ہے تو ننگے پاؤں داخل ہوتا ہے۔ جتنی بار بھی مدینہ گیا ننگے پاؤں داخل گیا۔ اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو؟ ایسا آدمی جس نے کفر کے سینے پہ کھڑا ہو کے للکارا ہے کفر کو، اقوام متحدہ میں، یورپ میں، سب مغربی ممالک تھے، یہود و نصارہ کے لوگ تھے، ان کے سینے پہ چڑھ کے للکارا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر پکارا ہے، اور کہا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ اور ایک نبی کے ماننے والے ہیں۔ اس کو تم کہتے ہو یہ غدار ہے، اس کو تم کہتے ہو گستاخ ہے، جس نے OIE اسمبلی اجلاس میں بتایا ہے کہ مغربی لوگوں کو پتہ ہی نہیں، یورپی لوگوں کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینوں میں بستے ہیں، ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ جب تم لوگ ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہو تو پھر ہمارے دل میں تکلیف اٹھتی ہے، دل میں۔ اس آدمی کو آج گستاخ رسول کہا جا رہا ہے، جس نے یہ کہا، میرے نوجوانوں، بل گیٹس اور مغربی بڑے بڑے لیڈروں کے واقعات اور ان کی کتابیں نہ پڑھو، بلکہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا درس دیتا ہے، اس کو تم گستاخ رسول کہتے ہو۔ جس نے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی، اس کو گستاخ رسول کہتے ہو۔ اور جس نے ختم نبوت کے قانون پہ ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے بیٹھ کے سگنیچر کیا اسمبلیوں میں ایک نااہل شخص کو اہل کرنے کے لیے، وہ عاشق رسول، سگنیچر کرنے والے عاشق رسول، اور ایک سچا مخلص پکا مسلمان، جس کی محنت سے اقوام متحدہ میں یہ بل پاس کیا گیا، یہ بل منظور ہوا کہ ہر سال 15 اگست کو اسلام ڈے منایا جائے گا، اسلام کے نام پہ۔ اسلام کا نام تو ان لوگوں نے کالا کر دیا تھا، ان لوگوں نے اسلام کے نام پہ داغ لگا دیے تھے کہ اسلامو فوبیا، اسلام دہشت گرد۔ اس آدمی نے آ کے یہ لیبل ہٹایا اسلام سے، اسلام کا صاف اور روشن چہرہ دکھایا دنیا کو کہ میرا اسلام ہے کیا، میں جس اسلام کو فالو کرتا ہوں وہ اسلام ہے کیا۔ ایک اسلام ہے، 2 اسلام نہیں ہے، ایک اسلام ہے جو ہمارے اللہ نے دیا اور ہمارا نبی لے کے آیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم اس اسلام کے فالو کرنے والے ہیں، اس اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب تک جسم میں جان رکھے تب تک اللہ ہمیں اسلام پر سلامت رکھے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی جو دولت دی ہے اللہ نے ہمیں، یہ ہماری باقی رکھے۔ آمین ثم آمین۔ One is the Holy Quran and other is the personality of the Prophet, peace be upon him. Tony Blair and George Bush say that the enemy of Western civilization is radical Islam. And why is Islam the issue? We all know that Islam believes in plurality. Muslims have lived with other religions. We have lived with Hindus, we have lived with Buddhists, we have lived with Jews, Christians. We accept, as the Quran says, Allah says in the Quran that it is through His will that we are distributed in different communities. Islam makes us into human beings, the best aspects of a human being: nobility, generosity, selflessness. And unfortunately, we do not have either the political or intellectual leadership in the Muslim world to be able to convey our point of view.